ایک بس پنڈی سے کراچی جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافر سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں، مگر میری بیوی ایک موذی مرد سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ مجھے اس کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ پاس میں بیٹھی جوان لڑکی اپنے باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے۔ اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر جا رہا تھا، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کریں۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، 10 منٹ کسی جگہ بس روک دینا، سب مل کر منہ میٹھا کریں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 7 بجے تھے، مگر دلہن اور دلہا، ان کے باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی تھی، نہ موبائل اور نہ ہی پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ 6 ممبر کا گروپ مکمل طور پر لوٹ کر فرار ہو چکا تھا۔